بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، ہوپ سو یو آر سیف اینڈ ساؤنڈ بائی دا گریس آف اللہ المائٹی۔ بیٹا آج ہمارا ٹاپک ہے مطالبہ پاکستان کے محرکات۔ کون کون سی ایسی وجوہات تھی جن کی بنا پر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں پاکستان کا ایک ملک بنانا چاہیے۔ ان وجوہات کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان بنا ہے۔ فرسٹ ون پوائنٹ ہے فرقہ وارانہ فسادات۔ ہندو مسلم فسادات کی نظر ہر سال کئی جانیں ہو جاتی تھی کہ ہندو کا الگ فرقہ تھا، ہمارا الگ تھا، ہم مسلمان تھے، وہ ہندو تھے۔ ہندو منظم انداز میں اپنی فرقہ وارانہ تنظیموں کے ذریعے مسلمانوں کا قتل عام کر دیتے۔ ہندوؤں کی زیادہ تعداد تھی، اسی لیے انگریزوں کے چلے جانے کے بعد ہمیں یہ خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ یہ ہماری زندگی جو ہے وہ مکمل عذاب بنا دیں گے۔ مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جاتی تھی۔ ہولی جو ہے وہ مطلب ان کا ایک تہوار ہے، رنگ پھینکنا ایک دوسرے کے اوپر، تو مسلمانوں کا جو بلڈ تھا تو اس کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا۔ ہندو اپنے عزائم کو چھپا کر نہیں رکھتے تھے۔ ان کے کئی لیڈروں اور تنظیموں نے اپنا بنیادی مقصد ٹھہرایا تھا کہ برصغیر آزاد ہوگا تو یہاں رام راج قائم کر دیا جائے گا، مطلب ہندو نظام قائم کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہمیں خدشہ تھا اپنا۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے معاشرتی حالات۔ ہندو سماج میں ذات پات، رنگ، نسل کی تمیز اور مسلمانوں کو خوفزدہ کیا کہ آزادی کے حصول کے بعد ہندو مسلم کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیں گے، ان کا معاشرتی مقام ہندوؤں کے مقابلے میں بہت کم ہوگا۔ مسلمان سیاسی آزادی سے بھی محروم رہتے اور معاشرتی طور پر ہندوؤں کی مستقل غلامی کا شکار ہو جاتے۔ اس لیے ایک منصفانہ انصاف والا ماحول اور مساوات پر مبنی نظام کی تکمیل کا خواب پورا کرنے کے لیے جداگانہ مسلم مملکت کا قیام ضروری سمجھا گیا کہ ایک ایسا معاشرہ بنا دیا جائے جس میں مسلمان غلام نہ ہوں۔ تھرڈ نمبر ہے مسلم زبان و ثقافت۔ ہندو قوم انگریز حکومت کی موجودگی میں ہی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے 1867 میں کہ ملک کی زبان جو ہے وہ ہندی ہو اردو کی بجائے۔ مسلمان اپنی ثقافت کی قدروں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے مجبور ہو گئے کہ پاکستان کا مطالبہ کریں تاکہ وہ اپنی ایک مادری زبان کو استعمال میں لا سکیں۔ آگے ہے نمبر 4 دو قومی نظریہ۔ برصغیر میں دو قومیں رہتی تھی تو اس وجہ سے اسے دو قومی نظریے کا نام اس طرح سے دیا گیا کہ دو الگ قومیں ہیں اور ان کا طرز حیات بھی ڈیفرنٹ ہے، تو اس وجہ سے ہمیں الگ الگ رہنا ہی چاہیے۔ مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ وہ ایک الگ قوم ہے اور اس کا ایک علیحدہ قومی تشخص ہمیشہ سے قائم ہے۔ وہ علیحدہ ثقافت، زبان، رسم و رواج، انداز زندگی اور مذہب کے حامل ہیں، اسی لیے وہ ایک مکمل قوم ہے۔ ان کو حق تھا کہ وہ ان علاقوں میں اپنی پسند کا سیاسی نظام لاتے جہاں وہ اکثریت میں تھے۔ بحیثیت قوم وہ جداگانہ وجود قائم رکھنا چاہتے تھے۔ ففتھ پوائنٹ ہے بیٹا کانگریسی وزارتیں۔ 1937 سے 1939 تک برصغیر میں کانگریسی وزارتیں قائم تھیں۔ اس دوران ہندوؤں نے اپنا اقتدار کا استعمال مسلمانوں کو دبانے اور اس سے حقوق سے محروم کرنے میں استعمال میں لائے، اور اس تصویر نے مسلمانوں کو الگ وطن حاصل کرنے پر مجبور کر دیا کہ اگر 2 سالوں میں ہندوؤں کو اقتدار ملا ہے تو انہوں نے مکمل کوشش کی ہے مسلمانوں کو دبانے کی، اگر پرماننٹلی ان کو اقتدار مل جاتا ہے تو یہ مسلمانوں کا جینا حرام کر دیں گے۔ لاسٹ ون بیٹا پوائنٹ ہے اسلامی نظام کا قیام۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مگر اسلام میں دیکھا جائے تو کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے جو ڈسکس نہ کیا گیا ہو۔ مسلمان اسلامی نظام کو عملی طور پر نافذ دیکھنا چاہتے تھے، یہ ہندو اکثریت والے جنوبی ایشیا میں ممکن نہ تھا، اس لیے شمال مشرق اور شمال مغرب کے مسلم اکثریتی علاقوں میں پاکستان کا قیام ضروری سمجھا گیا اور مسلمانوں کو اسلامی نظام کو ایک تجربہ گاہ بنا سکے۔ وہ پورے پاکستان کو عالم اسلام کے لیے قوت کی شکل میں دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ اوور آل دا ورلڈ لوگ دیکھیں یہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک کتنا مضبوط ہے اور اسلام کے رولز ریگولیشنز کو فالو کر رہا ہے۔